نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھ لے پر محمد عزیزان محترم، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس منعقد کی گئی ہے۔ وہ تمام مومنین و بانیان جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے تمام حوائج شرعی کو پورا فرمائے، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جن جن مومنین نے اس حوالے سے کوشش کی، دامے درہمے سخنے ہر حوالے سے، بار الہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے صدقے ان کی تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ ہماری محفل میں جو مومنین مشکلات رکھتے ہیں، بار الہ امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے ان کی مشکلات کو حل فرما۔ جو بیمار ہیں ان کے گھروں میں بیمار کربلا کے صدقے ان بیماروں کو شفا یاب فرمائے، اور جو مومنین بے اولاد ہیں معصومین علیہ السلام کے صدقے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد۔ ہم یہ جو مجالس اور محافل برپا کرتے ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کی، چاہے یہ مجالس اور محافل چھوٹی سطح پہ ہوں، بڑی سطح پہ ہوں، چاہے ایک پڑھنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو، چاہے ہم مجالس کو امام بارگاہوں میں منعقد کریں یا چاہے اپنے گھروں میں منعقد کریں، یہ تقدس کی حامل ہیں۔ اس لیے کہ روایات میں آیا ہے کہ جب بھی کوئی محفل ذکر ہوتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی فضائل کو اس میں بیان کیا جاتا ہے، تو نزل علیہم ملائکۃ السماء، تو اس محفل میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔
اور یہ فرشتے آ کے آپ کی صفوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اور پھر روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ ذکر کی محفل ختم ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے آسمانوں کی طرف لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ عرجت الملائکۃ الی السماء، آسمانوں کی طرف عروج کرتے ہیں۔ اور اب سنیے گے کہ آسمانوں کے فرشتے کیا کہتے ہیں۔ آسمانوں کے فرشتے ان سے کہتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم تم سے ایسی خوشبو کا احساس کر رہے ہیں جو آسمانوں میں نہیں ملتی ہے۔ ایسی یہ مجلس حسین کی خوشبو ہے، یہ ذکر اہل بیت کی خوشبو ہے۔ ایسی خوشبو کا احساس کر رہے ہیں جو آسمانوں میں نہیں ملتی۔ اور آسمان کے فرشتے ان سے کہتے ہیں ہمیں اس جگہ لے چلو جو محفل اور مجلس منعقد ہو رہی تھی، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جو مجلس سے جاتے ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ وہ مجلس ختم ہو چکی، اب لوگ اپنے گھروں کو چلے جا چکے۔ تو آسمان کے فرشتے انہیں کہتے ہیں ہمیں اس جگہ لے چلو جہاں پہ یہ مجلس ہو رہی تھی، اور یہ آسمانوں کے فرشتے آتے ہیں اس جگہ آ کے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ جس جگہ پہ مجلس اہل بیت منعقد ہوتی ہے وہ مجلس بھی، وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد زبان میری اردو ہے، انشاءاللہ ضرور متوجہ ہوں گے۔ مجھ سے پہلے مولانا صاحب سندھی زبان میں گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے استفادہ کیا، انشاءاللہ اردو میں بھی آپ استفادہ کریں گے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد عزیزان محترم، آپ کے سامنے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کہہ دو میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا اس رسالت کے اوپر، الا المودۃ فی القربى، سوائے قربہ سے مودت، میرے قریبیوں سے مودت رکھو۔ تو اب یہاں پہ اس آیت پہ اگر ہم غور کریں تو چند سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ مودت قربہ رسول پاک نے کیوں مانگی؟ اجر رسالت کے طور پر مودت قربہ کو کیوں مانگا؟ بھائی کام کی اہمیت اجر کے بغیر زیادہ ہوتی ہے نا۔ رسول پاک نے جو بھی کام کیا، جتنی بھی زحمتیں اٹھائیں، بڑی تکلیفیں اٹھائیں رسول پاک نے اسلام کی خاطر، اور یہ فرمایا گیا کہ ما اوذی النبی، کسی بھی نبی کو اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں۔ اور کام کی اہمیت اجر کے بغیر، اجرت کے بغیر زیادہ ہوتی ہے۔ پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، اجر رسالت کے طور پر مودت قربہ کو کیوں مانگا؟ اجر کے بغیر اہمیت زیادہ ہوتی ہے نا۔ اسی وجہ سے رسول پاک نے فرمایا تھا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت کے اندر اتنا خلوص موجود ہے جو ثقلین کی عبادتوں میں موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک ضربت، آپ دیکھیں ثقلین کے اندر دو جہان کی عبادتوں سے افضل۔ اب رسول پاک نے صرف جوش خطابت میں تو یہ بات نہیں کہہ دی نا، یا قربت کی وجہ سے تو نہیں کہہ دی، یا کوئی مبالغہ تو نہیں کہہ دیا۔ رسول پاک جو بات کرتے ہیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اور جو بات کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب تو بات ہی نہیں کرتا، جب بات کرتا ہے تو وحی الہی سے بات کرتا ہے۔ تو جب رسول پاک یہ فرما رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو اس ثقلین کے اندر دونوں جہان کے انسانوں کی، تمام انسانوں کی عبادتیں بھی شامل، تمام انبیاء کی عبادتیں بھی شامل، تمام اوصیاء کی عبادتیں بھی شامل، تمام اولیاء کی عبادتیں بھی شامل، انسانوں کے نہیں جنوں کی عبادتیں بھی اس میں شامل۔
जिनों की नहीं فرشتوں کی عبادتیں بھی اس میں شامل توجہ ہے نا. تو اس پوری کائنات میں اولین سے آخرین تک قیامت تک جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی ان سب عبادتوں سے علی کی ایک ضربت افضل ہے. تو علی علیہ السلام کے فضائل کا تم کہاں مقایسہ کرو گے کہ علی کی ایک ضربت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ. تو لہٰذا اجر کے بغیر اہمیت عمل کی زیادہ ہوتی ہے. ایک منزل تک لے کے انشاءاللہ جاؤں گا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے. زیادہ وقت نہیں لوں گا اور انشاءاللہ امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرنا ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ انبیاء میں 5 انبیاء کا تذکرہ کہ جن سے اسی طرح کی آیت بیان ہوئی. حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت لوط. 5 انبیاء فرمایا کہ لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو جہانوں کے پروردگار کے اوپر ہے. ہر نبی نے یہی کہا. ہر نبی نے کہا. حضرت نوح نے بھی یہی کہا، حضرت لوط نے بھی کہا، حضرت یونس نے بھی کہا، حضرت شعیب نے بھی کہا. تمام انبیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اجر تو جہانوں کے پروردگار کے اوپر ہے، تم میرا اجر نہیں ادا کر سکتے. جب کسی نبی نے اجر نہیں مانگا تو ہمارا نبی جو تمام انبیاء سے بالا تر، افضل الانبیاء، خاتم الرسل، تمام انبیاء سے افضل بھی ہے، آخری نبی بھی ہیں. اور تمام انبیاء کو نبوتیں اس وقت تک نہیں ملی جب تک ہمارے نبی کی نبوت پر ایمان نہیں لائے. قرآن میں ہے نا کہ اذ اخذ اللہ من النبیین میثاقہم، کہ اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، عہد پیمان لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتابۃ وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کہ ایک نبی آئے گا ضرور بضرور تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. اور جب تک کہ کسی نبی نے پیغمبر کی نبوت کا اقرار نہیں کیا اور ان پر ایمان نہیں لائے اس وقت تک نبوت نہیں ملی. تو ہمارا نبی تو اتنا افضل ہے کہ تمام انبیاء کی نبوتیں ان کے صدقے میں ان کو مل رہی ہیں. جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتے نبوت نہیں ملتی. تو کسی نبی نے تذکرہ نہیں کیا، کسی نبی نے اجر نہیں مانگا. ہمارے نبی نے کیوں اجر مانگا؟ سوچنا تو یہ چاہیے کہ اپنے لیے مانگا یا کسی کے لیے مانگا، کیوں مانگا؟ اور وہ ہمارا نبی جو اتنا عظیم ہے کہ جس میں بارے میں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اور یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب، حدیث قدسی میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا، میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا. وہ نبی جو استاد الانبیاء، وہ نبی جو استاد ملائکہ ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ نادانوں نے آ کے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا نبی نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا. بھئی کیسا استاد ہے جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو؟ کہاں سے لیا آپ نے؟ کہ رسول خدا کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کہ اللہ نے امیین میں رسول بھیجا. آیت کا ایک حصہ لیا امیین میں رسول بھیجا. یہ تو نہیں کہا کہ امی ان پڑھوں میں بھیجا. ان پڑھوں میں ایک اور ان پڑھ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچنے کی بات ہے نا، توجہ ہے نا کہ اگر ان پڑھوں میں ایک اور ان پڑھ کو بھیج دیا جائے تو فائدہ ہے کوئی؟ کہ اللہ نے امیین میں بھیجا، کسی ان پڑھ کو نہیں بھیجا، پڑھے لکھے کو بھیجا. اور پھر اگلی آیت کا اگلا حصہ تو پڑھتے ہی نہیں آپ کہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان پر آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے، ان کی تزکیہ بھی کرتا ہے اور ان کو تعلیم بھی دیتا ہے کتاب اور حکمت کی. تو یہ کیسا ان پڑھ تھا کہ جو تلاوت بھی کرتا تھا آیات کی؟ یہ کیسا ان پڑھ تھا نعوذ باللہ جو کہ تعلیم دیتا تھا کتاب اور حکمت کی؟ جو ہے نا، بس ایسا نہیں کہ ہمارا نبی پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس کو اس استاد نے پڑھایا تھا
کہ جو علم لدنی رکھنے والا ہے، جو ذات علم رکھنے والا ہے. ہمارا نبی علم لدنی رکھنے والا تھا، کسی دنیاوی مکتب سے نہیں پڑھا تھا. اور خدا کو بھی علم تھا کہ ایک وقت آئے گا کچھ لوگ ایسے ہوں گے ہمارے نبی کی شان کو گھٹائیں گے. آج دیکھیں دنیا کے گوش و کنار میں نبی کی تہمتیں، نبی کے اوپر کارٹون بنا کے توہین کی جاتی ہے. یہ کچھ ایسے نادان موجود ہیں جو ناسبی ہیں کہ جو فقط اہل بیت سے نہیں دشمنی رکھتے بلکہ اصل دشمنی نبی سے ہے ان کی، اور نبی کی شان کو انہوں نے گھٹایا ہے، نبی کی شان کو گھٹایا ہے. اور آج غیر مسلموں کو بھی موقع مل گیا ہمارے نبی کی نعوذ باللہ توہین کرنے کی. یہ خود ایسے یہ وہ لوگ ناسبی ہیں جو نہ صرف اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں بلکہ نبی سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج نبی کی توہین ہوتی ہے. تو خدا کو علم تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نبی کی شان میں توہین کریں گے، ان کی شان کو کم کریں گے. اس لیے نبی کو ایک ایسا شاگرد دے دیا جو ہے ایک ایسا شاگرد دے دیا کہ آج تک دنیا حیران ہے کہ علی کے پاس علم آیا تو کہاں سے آیا. آج تک دنیا حیران ہے. جارج جرداق کا سنا ہوگا. جارج جرداق عیسائی ہے، مورخ ہے. اس نے نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کیا. کہتا ہے ایک دفعہ پڑھا، دوبارہ پڑھا، تیسری بار پڑھا، 200 بار میں نے نہج البلاغہ کو اول سے آخر تک پڑھا. یہ ہماری اور بات ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھتے بھی نہیں نہج البلاغہ کو کہ اس میں ہے کیا، مولا علی نے کیا بیان کیا ہے. ایک عیسائی ہے جارج جرداق، 200 بار نہج البلاغہ کو اول سے آخر تک اس نے پڑھا. اب پڑھنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ پوری کائنات یا تو علی نے خود بنائی ہے یا علی کے سامنے خلق ہوئی. آج دنیا حیران ہے کہ علی کے پاس اتنا علم آیا تو کہاں آیا. اور اس لیے مولا علی یہ بار بار فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. اور یہ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر مولا علی کے لیے، اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے تو میں تورات والوں کو تورات سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے فیصلے کر کے سناؤں گا. یہاں تک کہ تورات خود بول کے کہے گی کہ علی نے سچ کہا، انجیل خود بول کے کہے گی کہ علی نے سچ کہا، زبور خود بول کے کہے گی کہ علی نے سچ کہا، اور قرآن خود بول کے کہے گا کہ علی نے سچ کہا. فرمایا کہ اس سینے میں علم کے خزانے موجود ہیں، کاش کوئی ہوتا مجھ سے پوچھتا. اب فرمایا کہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں دنیا کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں. یہ علی ہے. اور جب دنیا حیران ہے کہ علی کے پاس اتنا علم آیا تو کہاں سے آیا، تو مولا علی یہ پکار کے کہتے ہیں زکانی رسول اللہ علما زکن زکا، رسول خدا نے مجھے علم سکھایا ہے اس طرح جس طرح کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے، اس طرح سے دانا دانا کر کے رسول خدا نے مجھے علم. میں تو رسول خدا کا ایک شاگرد ہوں، رسول کے علم تم کہاں جانو. اسی لیے رسول پاک نے اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ابھی صرف تم دروازے کا علم دیکھتے جاؤ تم حیران ہوتے جاؤ گے، تو جس شہر کا دروازہ علی جیسا ہو اس شہر کا کیا عالم ہوگا. تم کیا جانو رسول کی عظمتیں کیا ہیں. اگر رسول کی عظمتیں جاننا چاہتے ہو در اہل بیت پہ آؤ، علی کے علم کو دیکھو، پتہ چلے گا کہ وہ شہر جس کا دروازہ علی جیسا ہے اس شہر کا علم کیسا ہوگا. تازان محترم، ہمارے رسول تمام انبیاء سے افضل، لیکن اس کے باوجود اجر مانگا ہے تو یہ اجر مانگنے کا بھی کوئی فلسفہ ہے، کوئی حکمت ہے. بغیر وجہ کے اجر نہیں مانگا. اور اسی لیے فرمایا قل، اے رسول کہہ دو، یعنی خدا کی طرف سے حکم آ رہا ہے، رسول خدا خود سے نہیں کہہ رہے. اللہ فرما رہا ہے رسول کہہ دو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں ایک چیز ہے اگر دینا چاہتے ہو وہ قربت ہے، مودت قربہ ہے. اور پھر یہ مودت قربہ بھی کیوں مانگی؟ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں نگاہ دوڑاتے ہیں. قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں. توجہ ہے نا.
میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، میں انشاءاللہ ایک منزل تک پہنچاؤں گا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. تو سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، کہ رسول ان سے کہہ دو میں نے تم سے جو مانگا ہے نا وہ تمہارے لیے ہے. فَهُوَ لَكُمْ، تمہارے ہی لیے ہے، تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو جہانوں کے پروردگار کے اوپر ہے، تم میرا اجر نہیں دے سکتے. توجہ ہے، سورہ سبا میں فرمایا قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، تمہارے ہی لیے ہے. اچھا ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہے. یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو اجر مبدت مانگا ہے ہمارے لیے ہے، ہمارے ہی فائدے کے لیے. لیکن کیا فائدہ ہے؟ سورہ فرقان میں آواز دی. سورہ فرقان میں ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہہ دو میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، مگر وہ جو چاہتا ہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے. توجہ ہے، یعنی اجر مبدت میں نہیں مانگ رہا اس کے لیے. ایک تو یہ کہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. تمہارا کیا فائدہ ہے؟ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے تو وہ اس اجر مبدت کو انجام دے. بھئی پروردگار کی طرف جانے کے کتنے راستے ہیں؟ اب آپ بتا دیں کتنے راستے ہیں پروردگار کی طرف جانے کے؟ ایک ہی تو راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. ایک ہی راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. تو اب پتہ چلا کہ یہ فلسفہ مودت اہل بیت یہ ہے کہ جو مودت اہل بیت کے راستے پہ چلتا ہے یہ مودت اہل بیت اس کو صراط مستقیم پر لے جاتے ہوئے پروردگار تک پہنچاتی ہے. اور ہم جو ہر روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، پروردگار مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. تو یہ ہدایت کب ملے گی؟ یہ صراط مستقیم پہ کب چلو گے؟ جب مودت قربہ اس اجر اہل بیت کو انجام دو گے، اس اجر رسالت کو ادا کرو گے تو یہ صراط مستقیم ملے گی. اگر اہدنا الصراط المستقیم کا رٹا پوری زندگی لگاتا رہے، پوری زندگی کہتا رہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، لیکن دل کے اندر بغض اہل بیت ہو تو نہ صراط مستقیم کو پا سکو گے نہ جنت میں داخل ہو سکو گے، کبھی بھی نہیں داخل ہو سکتے. اور اسی لیے رسول پاک نے یہ فرمایا تھا کہ لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومہ، کہ اگر ایک انسان اللہ کی اتنی عبادت کرے جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے کی. کتنی عبادت کی حضرت نوح نے؟ 900 سال 950 سال صرف تبلیغ کی. 2500 سال حضرت نوح کی عمر تھی، 2500 سال. اتنی عبادت کرے جتنی حضرت نوح نے کی. وَقَانَ لَهُ أُحُدُ ذَهَبٍ فَانْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو راہ خدا میں خرچ کر دے. وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى حِجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ عَلَى قَدَمَيْهِ، اور اللہ اس کی عمر میں اتنا اضافہ کر دے کہ 1000 حج باپیادہ انجام دے. ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَاءِ وَالْمَرْوَةِ مَظْلُومًا، اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں قتل ہو جائے. لیکن اس کے باوجود ان لم يعالك يا علي وان لم يحبك يا علي لم يدخل الجنة ولم يدخل رائحتها، فرمایا کہ اے علی نہ تو اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں یا تجھ سے موالات نہیں رکھتا تو جنت میں داخل ہونا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا. جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا یہ شخص جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو. مودت اہل بیت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. تو عزیزان محترم اسی چیز کو بیان کیا رسول پاک نے. لیکن اہل بیت کی مودت کو ایک طرف رکھا اور رسول پاک کے اس فرمان کے برخلاف لوگوں نے عمل کیا. رسول خدا کی آنکھیں بند ہوتی گئی، بغض شروع ہو گیا، دشمنی شروع ہو گئی. اور اس دشمنی کا عروج کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آتا ہے، عروج پہ پہنچ گئی. اور امام زین العابدین علیہ السلام کی پوری زندگی اس مودت اہل بیت کو بیان کرتے کرتے گزر گئی کہ دنیا
جو مسلمان اس اجر مبدد سے دور ہو چکے تھے، دوبارہ اہل بیت کے مقام کو دنیا کے سامنے لے کے آئے ہیں امام زین العابدین۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے 3 اہم کام انجام دیے۔ پہلا کام، کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ کربلا کو زندہ رکھنے والی 2 ہی تو شخصیات ہیں۔ کربلا میں دفن ہو جاتی اگر بی بی زینب اور امام زین العابدین نہ ہوتے۔ 2 ہی شخصیات ہیں جنہوں نے کربلا کو زندہ رکھا، ایک بی بی زینب ہیں اور ایک امام زین العابدین۔ کربلا کے زندہ رکھا، اور اتنا محاصرہ بنی امیہ کی طرف سے، اتنے شدید حالات ہیں امام زین العابدین کے دور کے کہ محفلیں مجالس اس طرح منعقد نہیں کر سکتے تھے، مجلسیں منعقد نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے امام زین العابدین ذکر کرنے کا، کربلا کو زندہ رکھنے کا۔ جہاں موقع ملا، کوفہ کے دربار میں، شام کے بازاروں میں، شام کے دربار میں عظیم خطبے امام زین العابدین علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں عظیم خطبے دیے۔ اور پھر اس کے بعد بھی تقریباً 35 سال کا جو عرصہ گزرا ہے امام زین العابدین نے گزارا ہے، مسلسل کربلا کی اس تحریک کو زندہ رکھا ہے۔ جیسے آپ سن رہے تھے بھی کہ جب بھی موقع ملتا تھا، قصاب کو دیکھتے ذبح کر رہے، فوراً پانی پلایا ہے اس کو، نہیں، فوراً توجہ دلاتے تھے کربلا کی طرف۔ کبھی پانی سامنے آتا رونا شروع ہو جاتے، وضو کا پانی آتا آنسو گرنا شروع ہو جاتے، مسلسل گریہ فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ کیوں؟ اسی کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے۔ جو ہی کھانا سامنے آتا رونا شروع ہو جاتے، گریہ فرمانا شروع ہو جاتے۔ امام زین العابدین ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں افراد کے درمیان، اور ایک بچہ آیا، چھوٹا سا بچہ، جو آیا اس کو اپنی گود میں لیا، پیار کیا، اور فوراً یاد کیا حضرت ابو الفضل عباس کو، کہا یہ حضرت ابو الفضل عباس کے بچوں میں سے ہے، اور گریہ کیا کہ ان کے بابا کو، ان کے جد کو اس طرح سے بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ تو ہر موقع پہ آپ نے اس تحریک کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ یہ پہلا کام امام زین العابدین نے کیا۔ دوسرا کام، امام زین العابدین نے تربیت شروع کی۔ معاشرہ گر چکا تھا برائیوں میں، اور بنی امیہ نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا تھا، دین سے دور کر دیا تھا، دین کے اندر انحراف ایجاد کیا تھا۔ امام زین العابدین نے بیڑا اٹھایا۔ ہم ان کو بیمار امام کہتے ہیں، بیمار امام کہنا غلط ہے۔ کربلا کے ایک مختصر وقت میں، وہ بھی مصلحت الہی تھی، مختصر وقت میں بیمار تھے۔ اس کے علاوہ امام زین العابدین نے ایسا عظیم کام کیا، ایسا معرکہ کیا کہ اس سختی کے باوجود کہ یزید کے بعد یزید کا بیٹا تو مختصر وقت کے لیے ہٹ گیا، اس کے بعد مروانیوں کی حکومت شروع ہو گئی، مروان بن حکم، پھر اس کے بعد مروان کے بیٹے ولید بن عبد الملک بن مروان، پھر ولید، اور پھر ہشام بن عبد الملک۔ یہ وہ افراد تھے جو انتہائی سخت حاکم تھے بنی امیہ کے، اور بہت سختی تھی۔ امام کے گھر کے ارد گرد گھیرا تھا، نہ کسی کو اندر جانے دیتے تھے، نہ کسی کو باہر آنے دیتے، اتنی سختی میں۔ لیکن اس کے باوجود امام نے ایسا کام انجام دیا کہ امام زین العابدین کے بعد دیکھیں کس طرح سے لوگ پلٹ کے واپس اہل بیت کی طرف آئے۔ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں اب دنیا پھر امٹ کے اہل بیت کے در پر آئی، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ اگر علم ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے، کہیں اور سے نہیں ملتا۔ واپس پلٹ کے آئے۔ یہ امام زین العابدین کا کارنامہ ہے، دنیا کو واپس اہل بیت کے در پہ لے کے آئے امام زین العابدین۔ تو امام زین العابدین یہ کام کرتے تھے، غلاموں کو خریدتے، ان کی تربیت کرتے، آزاد کرتے تھے، اور بعض روایات میں تقریباً 50,000 غلام خرید کے تربیت کر کے آزاد کیے ہیں امام زین العابدین۔ 1 سال ان کی تربیت کرتے، ان کو سبق سکھاتے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مکہ میں تھا، اور لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے تھے، اور
دعا کر رہے تھے، کافی عرصے سے بارش نہیں آئی تھی، قحط سالی تھی، اور مکہ میں دعا کر رہے تھے، دعا استسقا پڑھ رہے تھے، کئی دنوں سے نماز پڑھتے رہے، بارش نہیں ہوئی۔ اتنے میں ایک سیاہ حبشی غلام، سیاہ چہرے والا غلام اٹھا، سائیڈ پہ گیا اور اس نے جا کے سجدے میں سر رکھا، اور میں اس کے پیچھے گیا تو یہ دعا کر رہا تھا، پروردگار میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تو بارش نہ برسا دے۔ تو کہتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے میں نے دیکھا آسمان دگرگون ہو گیا، سیاہ بادل چھانے لگے اور اتنی زوردار بارش ہوئی کہ دنیا حیران ہو کے رہ گئی۔ تو میں حیران ہوا یہ سیاہ غلام ہے کیا؟ ایک معمولی غلام لگتا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، جاتے 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 مدینہ پہنچا، دیکھا امام زین العابدین کے گھر میں داخل ہو گیا۔ پتا چلا کہ یہ امام زین العابدین کے تربیت شدہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ ایسے تربیت کرتے تھے امام زین العابدین غلاموں کو، اور پھر کر دیتے تھے۔ یہ کام کیا تربیت کا، کیوں؟ شاگرد جمع نہیں کر سکتے تھے، پابندیاں تھی، درس نہیں دے سکتے تھے، پابندیاں تھی، لہذا غلام خریدتے، ان کی تربیت کرتے، آزاد کر دیتے۔ یہ اہم کام امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا۔ اور تیسرا اہم کام معاشرے کی اخلاقی تربیت کے لیے امام زین العابدین نے جو کام کیا وہ دعاؤں کی صورت میں ہے، مناجات کی صورت میں ہے، جو معارف اہل بیت کا ایک مکمل مجموعہ ہے، صحیفہ کاملہ کی صورت میں جو ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ بھی چند دعائیں ہیں امام زین العابدین کی، بہت ساری دعائیں اس میں ذکر بھی نہیں ہوئی۔ صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ کم از کم کبھی فرصت ملے اس کو دیکھ لیں، پڑھے نہ بھی کم از کم دیکھ لیں۔ اس کو اخت القرآن بھی کہا گیا ہے، قرآن کی بہن، یہ لقب علماء نے دیا ہے۔ زبور آل محمد کہا جاتا ہے اس کو، زبور آل محمد، آل محمد کی زبور، یہ صحیفہ سجادیہ جس میں ہر طرح کی دعائیں اور مقبول دعائیں۔ آپ امام زین العابدین کا واسطہ دے کے دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا۔ اور اس میں معارف کے سرچشمے موجود ہیں اس صحیفہ کاملہ کی۔ اس کے ذریعے سے اہل بیت امام زین العابدین نے معاشرے کی تربیت کی۔ یہ امام زین العابدین کے کارنامہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہر موقع پہ امام زین العابدین نے لوگوں کو مودت قربہ کی طرف بلایا ہے۔ جب اسیروں کا یہ قافلہ چلتے چلتے شام میں پہنچا تو ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا، رسوا کیا۔ امام زین العابدین سن رہے تھے، توجہ رکھیں کتنا دردناک منظر تھا۔ امام زین العابدین سن رہے تھے، اس نے کہا کہ خدا کا شکر ہے تم باغیوں کو اللہ نے ذلیل کیا، رسوا کیا۔ شامیوں کو پتہ نہیں تھا، بنی امیہ نے اہل بیت کے خلاف اور اتنا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، حتیٰ مولا علی کی جب مسجد کوفہ میں شہادت ہوئی تو شامی یہ کہہ رہے تھے کہ علی کو مسجد سے کیا سروکار تھا، علی مسجد میں کیوں گئے تھے؟ جو ہے نا، علی کو مسجد سے کیا سروکار تھا، اتنا پروپیگنڈا تھا۔ اس لیے یہ کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا، رسوا کیا۔ تو امام زین العابدین نے پوچھا، یہ بوڑھے شخص کیا تو مسلمان ہے؟ جی میں مسلمان ہوں۔ کیا قرآن کریم پڑھا ہے؟ کہا بسم اللہ، میں نے بالکل قرآن کریم پڑھا ہے۔ تو امام نے فرمایا کیا یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ تو کہنے لگا ہاں بالکل پڑھی ہے، لیکن اس آیت کا آپ سے کیا تعلق؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے غربا، ہم ہی تو ہیں جن کی مودت تم سے مانگی گئی ہے۔ گڑ گڑا کے رونے لگا، معرفت نہیں تھی، نہ جانتا نہیں تھا، رونے لگا۔ تو ہر موقع پہ ائمہ نے مودت قربہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ عزیزان محترم، بس مختصر کروں، یہ مودت قربہ اس لیے ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے، پروردگار کی طرف لے جائے اور ہمیں اطاعت کی طرف لے جائے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم نے ایک فارمولہ دیا ہے محبت کا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی جواب میں تم سے محبت کرے گا۔ جو ہے نا، غور تو نہیں ہو رہی نا؟ صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ محمد۔ اگر تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی
پیروی، محبت کے اندر پیروی اور اتباع چھپا ہوا ہے، اطاعت چھپی ہوئی ہے. اگر اطاعت کرو گے تو اس کے جواب میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی تم نہ صرف یہ کہ تم خدا سے محبت رکھو گے، اللہ تم سے محبت رکھنے لگے گا. تم محبوب خدا ہو جاؤ گے، تم محبوب اہل بیت ہو جاؤ گے، نہ یہ کہ تم اہل بیت سے محبت. یہی تو مزہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ ہم کہتے ہیں نا ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ وہ بھی ہم سے محبت کریں. میسم تمار کی طرح بن جاؤ، ہمارے یاسر کی طرح بن جاؤ، سلمان فارسی کی طرح بن جاؤ کہ جن سے اہل بیت محبت کرتے ہیں. نہ فقط یہ کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے بلکہ اہل بیت ان سے محبت کرتے تھے. اور کتنوں کو مولا امام حسین نے خط لکھ کے بلایا. حبیب ابن مظاہر یعنی مولا کو ان سے عشق تھا. فقط حبیب نہیں ہے امام حسین سے محبت کرتے تھے بلکہ امام حسین کو بھی حبیب سے عشق تھا، اور اسی لیے تو بلایا خط لکھ کر دعوت دی. تو اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا الا عرفہ، مگر یہ کہ اہل بیت کو پہچانتا ہو، ان کی معرفت رکھتا ہو. وَعَرَفُوهُمْ، اور اس سے وہ بھی پہچان لیں. یہ بڑا مرحلہ ہے. ہم تو اہل بیت سے محبت رکھ لیں گے، معرفت بھی ممکن حاصل کر لیں گے، لیکن اہل بیت کی نظر میں ہم بھی کوئی مقام پا لیں، یہ بڑا مرحلہ ہے. لیکن مشکل نہیں ہے. اپنے عمل میں خلوص ہو، اطاعت الہی ہو، واجبات کو انجام دے دیں، گناہوں سے پرہیز کر لیں، اہل بیت آپ کے عاشق ہو جائیں. فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا جب تک کہ اہل بیت کی معرفت حاصل کرے، اہل بیت کو پہچانے اور اہل بیت بھی اسے پہچان لیں. اور دوسری طرف کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر الا انکرہم، مگر یہ کہ اہل بیت کا انکار کر دے. وانکروہم، اور وہ بھی اس کا انکار کر دیں، وہ بھی اہل بیت بھی اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن اہل بیت کا گھرانہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ آسانی سے کسی کا انکار نہیں کرتے. تو ہر لمحے آخری مرحلے تک بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی نجات ہو جائے. امام حسین نے جو حل من ناصر کی صدا بلند کی تھی اس لیے نہیں تھی کہ مدد چاہتے تھے امام حسین کہ آئے کوئی میری مدد کرے. امام حسین کو پتہ تھا بھی شہید ہو جانا ہے. امام حسین نے جو نصرت مانگی تھی اس لیے کہ شاید ابھی بھی اس یزیدی لشکر میں سے کوئی ایک بندہ بھی میری طرف آ جائے اور نجات اس کو مل جائے. اور آخری مرحلے میں بھی امام حسین جب حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے تو فرمایا رکھ کے کہ دیکھو اس بچے کا، اس معصوم بچے کا خون بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں اگر ابھی بھی تم توبہ کر لو. یہ گھرانہ بڑا عظیم گھرانہ ہے. امام زین العابدین کے پاس کوئی آیا قاتلین کربلا، قاتلین میں سے، اور بعض روایات میں قاتل حضرت علی اکبر بیان کیا جاتا. آیا دروازے پہ دستک دی، بھکاری بن کے آیا. امام پہچان گئے لیکن امام نے فوراً دروازہ بند کر کہیں وہ دیکھ کے شرمندہ نہ ہو. امام اندر سے درم و دینار لے کے آئے، دروازے سے باہر ہاتھ کیا، منہ سامنے نہیں کیا ایسا نہ ہو کہ شرمندہ ہو. اس کے ہاتھ میں درم و دینار دیے اور وہ چلا گیا. یہ تو گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ قاتل کو بھی شرمندہ نہیں کرتے. لہٰذا اہل بیت آسانی سے کسی کا انکار نہیں کرتے. اور اسی لیے روایت میں ہے کہ ایک شخص تھا سید حمیری کے نام سے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھا، لیکن عقیدے میں زیدی مذہب تھا. یعنی امام زین العابدین کی بھی امامت کا قائل نہیں تھا، زیدی مذہب تھا. اور عمل کے اعتبار سے بھی فاسق تھا، یعنی شراب پیتا تھا اور فاسق تھا. تو ایک دفعہ گلی سے عبور کر رہا ہے، ہاتھ میں شراب ہے، شراب کی ایک سراہی ہے ہاتھ میں اس کی شخص کے پاس. تنگ گلی تھی، سامنے سے امام آ رہے ہیں، سامنے سے امام آ رہے ہیں اور یہ ادھر سے. اب یہ حیران پریشان کہ میں کیا کروں، اب امام کا سامنا کیسے کروں، ہاتھ میں شراب ہے، ادھر سے امام آ رہے ہیں، میں کیا کروں. تو اس نے تدبیر سوچی اور دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ امام گزر جائیں گے. تنگ گلی ہے. امام جو ہی نزدیک پہنچے کہتے ہیں سید حمیری تمہاری جیسی بھی حالت ہو، جیسے بھی تم ہو، ہم سے منہ نہ موڑو،
ہم اہل بیت سے منہ نہ موڑنا، جتنی بھی گناہگار ہو اہل بیت سے منہ نہ موڑو۔ تو اس نے منہ امام کی طرف کیا، سید سلام کرتا ہے امام کو۔ امام نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پریشان ہو گیا، اب میں کیا جواب دوں امام کو؟ شراب ہے، نہیں کہہ سکتا، رسول خدا کے بیٹے ہیں، کیا جواب دوں؟ تو کہا کہ اس صراحی کے اندر سرکہ ہے۔ کہتا ہے یہ سرکہ ہے۔ امام نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہا کہ میرے ہاتھ پہ ڈالو۔ اب اور پریشان اور حیران کہ خدایا اب کس مشکل میں پھنس گیا، یہ نجس شراب ہے، پاکیزہ پاک ہاتھوں پہ کیسے ڈالوں؟ قرآن میں تم وعدہ کیا ہے کہ اہل بیت سے رجس دور ہے، توجہ ہے نا؟ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت سے رجس دور ہے، میں اس رجس کو کیسے ان کے ہاتھوں میں ڈال دوں؟ بہرحال امام نے دوبارہ کہا میرے ہاتھوں پہ وہ ڈالو۔ جو ہی وہ ہاتھ پہ ڈالتا ہے، شرمندگی کے ساتھ شراب کو مولا کے ہاتھوں میں ڈالا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ واقعاً سرکے میں بدل گیا۔ وہ واقعاً سرکے میں بدل گیا تھا کہ رجس ان کی طرف آتا ہی نہیں، جب آ جائے تو وہ پاکیزہ ہو کے آتا ہے۔ رجس ان کی طرف آ جاتا ہے تو پھر پاکیزہ ہوتا ہے، رجس نہیں رہتا۔ تو امام نے کہا یہ بتاؤ آپ کس کی امامت کے قائل ہو، کس کو امام مانتے ہو؟ تو کہنے لگا میں اسی کو امام مانتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں جب شراب آتی ہے تو سرکے میں بدل جاتی ہے۔ یہ امام کی منزلت ہے، یہ امام کی معرفت ہے۔ ہم اہل بیت کے در پہ آئیں، ہمیں وہ پاکیزہ بنا دیں گے، وہ ہمیں تمام نجاستوں سے پاک کر دیں گے۔ اہل بیت کے در پہ آؤ تو صحیح، جھکو تو صحیح، ان کی اتباع میں آؤ جاؤ، پیروی میں آ جاؤ، تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دیں گے، وہ تمہیں حر بنا دیں گے، وہ حور بنا کے تمہیں دنیا سے لے کے جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت کا گھرانہ بڑا سخی گھرانہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہی کوشش کی مسلمانوں کو پلٹائیں۔ ہر وقت روتے، ہر وقت گریہ فرماتے۔ جب کسی نے پوچھا نہ چاہنے والے نے کہ امام آپ اتنا کیوں گریہ فرماتے ہیں، کیوں اتنا روتے ہیں، کیا وجہ ہے اتنا رونے کی؟ بس کریں آپ۔ تو مولا نے فرمایا کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، فقط ایک بیٹا گم ہوا تھا، مارا نہیں گیا تھا، معلوم تھا حضرت یعقوب کو، گم ہوا تھا حضرت یوسف۔ 11 بیٹے اپنے پاس تھے، ایک بیٹا گم ہو گیا۔ اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے رو رو کے۔ اور میرے سامنے تو 18 قمر بنی ہاشم ذبح ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ بنی ہاشم کے 18 کڑیل جوان کے جن کا کوئی نظیر نہیں تھا اس جہان میں، وہ ذبح کر دیے گئے۔ پھر کسی نے کہا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے نا، آپ کے گھر کی، آپ تو شہید ہیں، شہادت تو آپ مانگتے ہیں، آپ کے گھر کی میراث ہے، پھر کیا رونا؟ تو مولا نے فرمایا کہ اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، کیا ہماری بیٹیوں کی، کیا ہماری ماؤں کی، کیا ہماری پھوپھیوں کی چادریں لٹ جانا بھی ہماری میراث ہے؟ کیا ہماری پھوپھیوں کو، ہماری ماؤں کو ننگے سر بازاروں میں گھمایا جانا بھی ہماری میراث ہے؟ اجرکم اللہ ہر وقت فرماتے الشام الشام الشام، ہے شام۔ امام کو زہر دی گئی نا، شام بن عبد الملک نے، امام باقر علیہ السلام نے غسل دیا، غسل دیتے دیتے ساتھیوں نے پوچھا، دیکھا کہ مولا کی کمر پہ کچھ نشان ہے۔ پوچھا کیسے نشان ہے؟ باس کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ امام زین العابدین رات کی تاریکی میں بوریاں اٹھا اٹھا کے غریبوں کے گھر میں جا کے اناج دیتے تھے، اس کے نشان ہیں۔ لیکن باس کہتے ہیں کہ بتایا کہ یہ وہ نشان ہے کہ جو کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک جو تازیان امام زین العابدین کو مارے گئے، آج تک وہ نشان باقی ہے۔ اتنے تازیانے مارے گئے۔ جب یہ قافلہ اسیران کربلا سے چلا اور اس ظالموں نے کیا کیا؟ ظالموں نے مقتل شہداء جہاں پہ اعضاء بکھرے ہوئے تھے شہداء کے، اس کے درمیان سے اس قافلے کو گزارا۔ بے پالان اونٹوں کے اوپر بیبیاں سوار تھیں،
جو کبھی پہلانوں والے اونٹوں پہ بھی سوار نہیں ہوئی تھی، پہلانوں کے بغیر اونٹوں پہ سوار بیبیاں ہاتھ پشتے گردن بندھے ہوئے ہیں، یہ بیبیاں جو ہی دیکھتی ہیں کہ کٹے ہوئے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں تو غش کھا کے گرنے لگی، جو ہی بیبیاں گری تو تازیانے گرنے لگے، تازیانے پڑھنے لگے امام زین العابدین کو۔ بڑی مشکل سے بیویوں کو سوار کیا، تھوڑا سا آگے جو ہی کاروان بڑھا تو وہ نیزہ کے جس پر سر مبارک امام حسین تھا آگے نہیں بڑھا۔ خولی ملعون نے بڑی کوشش کی، شمر کے آنکھوں بتایا، شمر کہتا ہے اے زین العابدین تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا، تازیانے مارنے شروع کیے۔ امام نے فرمایا کہ میرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھے گا کیونکہ میری بہن میری ننھی سکینہ اونٹ سے گر چکی ہے۔ اب یہ شمر ملعون تازیانہ اٹھائے ہوئے، تازیانہ لہراتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھا، بڑے غصے میں تھا۔ جو ہی پیچھے گیا دیکھا ایک لاش سے لپٹی ہوئی ایک ننھی سی بچی رو رہی ہے، شکایتیں کر رہی ہے، بابا جان آپ کے بعد انہوں نے میرے گوشوارے چھین لیے، دیکھے بابا میرے کان زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، بابا انہوں نے میری پھوپھیوں کو بڑا مارا ہے، پھوپھی زینب کو تازیانے مارے ہیں، انہوں نے میری پھوپھیوں کی چادریں لوٹ لی، ہمارے خیمے جلا دیے، یہ شکایتیں کر رہی ہیں۔ اتنے میں شمر آیا، تازیانے مارنے شروع کیے۔ آپ اس ننھی سی بچی کو اٹھایا، اٹھا کے ایک زور سے اتنے زور سے تماچا مارا، بی بی سکینہ کربلا کی خاک پہ گری۔ اب تاریخ میں ملتا ہے، روایت کہتی ہے ظالم نے کیا کیا، ننھے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا، گھسیٹتا جا رہا ہے، گھسیٹتا جا رہا ہے۔ ننھی سکینہ پلٹ پلٹ کے اپنے بابا کی طرف دیکھ رہی ہے، بابا اس ظالم سے مجھے بچا لے، ظالم سے مجھے بچا لے۔ حضرت محترم یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام میں پہنچا نا، بس مختصر کروں گا، کیوں مولا امام زین العابدین شام شام کہتے تھے، ساری زندگی کیا دیکھا مولا نے شام میں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا، تاریکی تھی، حکم دیا گیا قافلے کو ٹھہرایا جائے جب تک کہ جشن کی تیاریاں کی جائے۔ بعض روایتوں میں 3 دن تک مسلسل ان زہرا کی بیٹیوں کو نوشتے باہر کھڑا کیا گیا، جو 1400 میل چل کے تھکی ہاری آئی تھی، 3 دن دمشق سے باہر کھڑا کیا گیا، تیاریاں کی گئی جشن منانے کے لیے، ڈھول ڈمک کے ہزاروں کا مجمع تھا۔ اب جب صبح نمودار ہوتی ہے اس لٹے ہوئے قافلوں کو بے سر بے ردا چادر کے بغیر شہزادیوں کو اس ننھے کربلا اس میدان سے زہرا سے لائے ہوئے اس قافلے کو ان بے حرامیوں کے مجمع میں داخل کیا جاتا ہے۔ ہر طرف سے آوازیں تھیں، کہیں ڈھول مارے جا رہے تھے، کہیں شرابی کھڑے تھے، کہیں آوازیں کس رہے تھے، کہیں سے پتھروں کی بارش تھی، کہیں سے آگ برسائی جا رہی تھی، باغیوں کا قافلہ آ گیا۔ ایسے منظر کو امام زین العابدین نے کیسے دیکھا؟ اسی لیے شام کہتے تھے، آنکھوں میں آنسوؤں کی بجائے خون روتے تھے امام زین العابدین۔ اس منظر کو جب امام زین العابدین نے دیکھا نا تو آ کے خدایا کاش میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا۔ غیرت کا کی انتہا تھی، کیسے اس منظر کو دیکھا۔ اب جب دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا، ہزاروں کا مجمع تھا اور بادشاہ وقت یزید بڑے جاہ جلال سے بیٹھا تھا، امام حسین کا سر مبارک سامنے تھا۔ عزیز محترم چھڑی سے ان لبوں کو مار رہا تھا جو لبوں پہ رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے، اور ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بنی ہاشم نے تو مذاق اڑایا تھا، کھیل کھیلا
تھا, دیکھو میں نے کیسے رسوا کر دیا. کاش میرے بدر و احد کے آبا و اجداد ہوتے جو مارے گئے تو میں دیکھتا, میں ان کو دکھاتا کہ کیسے میں نے بنی ہاشم سے انتقام لے لیا. تو اتنے میں بی بی زینب سے پکار کے کہتا, دیکھو خدا نے تمہیں کیسے رسوا کیا, کیا دیکھا ہے, کیا دیکھا ہے. تو بی بی زینب نے عظیم جملہ کہا, عظیم جملہ کہا. بی بی زینب نے فرمایا, ما رأیت الا جمیلا, میں نے تو اللہ کے جمال کا نظارہ کیا. یزید تو نے کیا سمجھا تھا؟ اور فرمایا کد قیدت وسعا سعیت, اے یزید جتنی مرضی کوشش ہے کوشش کر لے, جتنی مرضی تدبیریں ہے تدبیریں لڑا لے, واللہ لا تنسا ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا, تو ہمارے ذکر کو کبھی نہیں مٹا سکتا. یزید جتنی مرضی کوشش کر لے, دنیا شاید دنیا کے ہر کونے میں حسین حسین حسین, چند یہ یزید کا نام لے کے کیا سمجھتے ہیں یزید کو دوبارہ زندہ کر لیں گے؟ تمہاری بھول ہے, کبھی بھی ہمارے ذکر کو تو نہیں مٹا سکتا. تو اسی وقت جب بی بی زینب نے یہ کڑکدار انداز میں خطبہ دیا تھا نا مولا علی کی زبان میں, تو ایسے میں یزید نے حکم دیا کہ اس نحیفہ کا سر قلم کر دیا جائے. جلاد آگے بڑھا, اتنے میں حضرت فضہ آگے بڑھی. حضرت فضہ کو بی بی زہرا کی وصیت یاد آ گئی کہ اے فضہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا, بچوں کی طرح پالا تھا نا بی بی فضہ نے. بی بی فضہ آگے بڑھی, کہا پہلے میرا سر قلم ہوگا, میری بی بی زہرا کا زینب کا سر قلم نہیں ہوگا, پہلے میرا سر قلم کرو. اتنے میں جو ہی بی بی فضہ کا سر قلم کرنے کے لیے جلاد آگے بڑھا تو حبشی غلام آگے آگے یزید کی فوج میں جو حبشی تھے انہوں نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا اور کہنے لگے, خبردار ہمارے قبیلے کی عورت پہ اگر تلوار چلائی تو یہاں پہ خون بہہ جائے گا. جو ہی یہ سنا تو یزید نے حکم واپس لوٹا دیا. بی بی زینب نے جب یہ معاجرہ دیکھا, بی بی زینب نے مدینے کا رخ کیا, نانا جان دیکھ لے تیری آل کی کیا وقت رہ گئی, کنیزوں کے طرفدار موجود ہیں, تیری نواسی کا کوئی طرفدار موجود نہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا